Pakistan is going to host one of the most important talks in the history that would be remembered. تاریخ کے سنہری حروف میں یاد رکھا جائے گا پاکستان نے جو ثالثی کا کردار ادا کیا ہے. امریکی وفود پاکستان پہنچ چکے ہیں, ایرانی وفود پاکستان پہنچ چکے ہیں. بڑی امپورٹنٹ میٹنگز ہونے والی ہیں. پاکستان سے یہ دونوں وفود پہلے علیحدہ بات کریں گے, ملاقات کریں گے اور اپنے پوائنٹس سامنے رکھے جائیں گے. آن ون ہینڈ 15 نکات امریکہ کی جانب سے لائے گئے ہیں, آن دی ادر ہینڈ ایران کی جانب سے ایرانی وفد 10 نکات اپنے ساتھ لایا ہے. دیکھنا یہ ہے کہ پاکستان کی پریزنس میں یہ بڑے اہم مذاکرات جو ہونے والے ہیں یہ کامیاب ہوتے ہیں یا پھر نہیں ہوتے. کامیاب ہوں نہ ہو, پاکستان ہیز پلیڈ اٹس رول. پاکستان ہیز پرووڈ ون تھنگ کہ پاکستان امن کا خواہاں ہے. پاکستان نہ صرف پاکستان میں بلکہ اس پورے خطے میں اور اب اس خطے کے بعد پوری دنیا میں امن کا خواہش مند ہے, اور پاکستان نے یہ پروف کر کے دکھا دیا ہے. امریکی ڈیلیگیشن میں کون کون شامل ہے, کس طریقے سے ان کا استقبال کیا گیا. ایرانی ڈیلیگیشن میں کون کون شامل ہے, کس طریقے سے ان کا استقبال کیا گیا. کہاں پر اس وقت یہ موجود ہے, مذاکرات کے حوالے سے کیا کیا ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں اور مزید کیا خبریں ہیں, ان پر آج ہم بات کریں گے. آپ سب پر سلامتی ہو. انفولڈ پاکستان میں آپ سب کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں. بڑا امپورٹنٹ دن ہے ناظرین آج, اور پاکستانیوں کے لیے, پاکستانی قوم کے لیے ایک بڑا فخریہ لمحہ ہے. پاکستانی قوم کے ہر بچے کا سر فخر سے بلند ہے کہ پاکستان نے وہ کر دکھایا جو کوئی ملک نہیں کر پایا. پاکستان نے اس ملک کی جنگ رکوائی ہے جو کہ پوری دنیا کی جنگیں رکوانے کا دعویٰ کرتا تھا. پاکستان ہیز پلیڈ اٹس رول. ناظرین, ایرانی وفد پاکستان پہنچتا ہے. ایرانی وفد میں 71 افراد شامل ہیں. ایرانی اسپیکر محمد باقر قالیباف کی قیادت میں یہ وفد پاکستان پہنچا, جن کا استقبال کیا گیا بھرپور طریقے سے, پرتپاک استقبال کیا گیا. فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے ان کا استقبال کیا. اس کے ساتھ ساتھ وزیر خارجہ اسحاق ڈار موجود تھے اور پاکستانی وفد شامل تھا. وزیر اعظم شہباز شریف بھی اس موقع پر موجود تھے. اس کے ساتھ ساتھ ناظرین, جے ڈی وینس بھی پاکستان پہنچتے ہیں. امریکی وفد کو سربراہ کر رہے تھے, وہ امریکی وفد کی قیادت کر رہے تھے. اس کے ساتھ ساتھ ان کے ساتھ جیرڈ کروشنر, مشرق وسطیٰ کے خصوصی ایلچی سٹیو وٹکاف بھی شامل تھے. دونوں ڈیلیگیشنز پاکستان پہنچ چکے ہیں چند گھنٹوں بعد, اور عین ممکن ہے کہ جب تک آپ یہ ویلاگ دیکھ رہے ہوں مذاکرات شروع ہو چکے ہوں. ناظرین, ایرانی ڈیلیگیشن 71 افراد پر مشتمل ہے. دی امپورٹنٹ کوشچن از 71 افراد ایران کی جانب سے لائے گئے ہیں. اب دیٹ از ویری کنسرننگ. Why it is concerning? Because Iran has to think about every possible aspect. ایران نے ہر ماہر کو بلایا ہے. ایران کے پاس ان کے یہ کہا جا رہا ہے کہ گورنر اسٹیٹ بینک بھی ان کے ساتھ موجود ہیں, ان کے میڈیا آفیشلز بھی ان کے ساتھ موجود ہیں, تکنیکی ٹیکنیکل ماہرین بھی ان کے ساتھ موجود ہیں, ان کے جو عباس عراقچی ہے وزیر خارجہ وہ بھی موجود ہے, ایرانی اسپیکر خود موجود ہیں. تو ہر پہلو پر سوچنے کے لیے ہر طرح کا ماہر, ایکسپرٹ ایران نے اپنے ساتھ رکھا ہے. ایران اپنے ساتھ لائے اس ڈیلیگیشن میں, اور جن کا پاکستان نے بڑے بھرپور طریقے سے استقبال کیا. GF-17 تھنڈر سے استقبال کیا گیا ان کا, اور پھر جو امریکی ڈیلیگیشن آیا, امریکی وفد آیا, ان کا F-16 سے استقبال کیا گیا. ناظرین, صرف یہی نہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ایران نے ایک واضح پیغام بھی دیا ہے. اب ایران ایسا لگ رہا ہے کہ جس طریقے سے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ پہلے پریشرائز کرنے کی کوشش کر رہے تھے, اب ایران وہ کام کر رہا ہے. ہاؤ؟ دا کویسچن از ہاؤ. ایران کی جانب سے ایک بار پھر سے یہ کہا گیا ہے پاکستان پر ہمیں یقین ہے, پاکستان ہمارا برادر اسلامی ملک ہے. ہم اسلام آباد اس لیے آئے ہیں کیونکہ ہمیں فیلڈ مارشل جنرل سید عاصم منیر پر یقین ہے, پاکستانی ملٹری قیادت پر یقین ہے, پاکستانی پولیٹیکل لیڈرشپ پر یقین ہے. ہم اس کے علاوہ کوئی آپشن ایسا نہیں تھا کہ غور کرتے اس پر اور پاکستان آتے. صرف ہمارے بھائیوں کی وجہ سے, اپنے برادر اسلامی ملک کے کہنے پر ہم یہ مذاکرات کی میز پر آئے ہیں تاکہ دنیا کو یہ پتہ چل سکے کہ ہم امن چاہتے ہیں, ہم جنگ نہیں چاہتے. انہوں نے پھر کہا, ایران نے واضح کیا کہ معاہدہ نہ ہوا اور اشتعال انگیزی کی گئی تو اس مرتبہ اسرائیل اور امریکہ کے مفادات پر تباہ کن حملے کیے جائیں گے. اور ناظرین, اس حوالے سے رپورٹس بھی موصول ہو رہی ہے کہ چین اور روس کے ملٹری کارگو پلینز لینڈ کر چکے ہیں ایران کے اندر, اور یہ کہا جا رہا ہے کہ اس کے اندر کچھ خفیہ اور خطرناک قسم کی ٹیکنالوجی اور ہتھیار ایران پہنچا دیے گئے ہیں. مطلب ایران ہیز پریپیئرڈ اے پلان بی اف دی ٹیبل ٹاکس گوز رانگ. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ مذاکرات کامیاب ہوں گے یا پھر نہیں ہوں گے. پاکستان اپنا
پورا کردار ادا کر رہا ہے اور پاکستان چاہتا ہے کہ جو خطہ جنگ کی لپیٹ میں آ رہا ہے اس سے دیگر ممالک کو جو نقصان پہنچ رہا ہے وہ نقصان نہ پہنچے، بلکہ میڈیشن پاکستان کرے اور کوئی بیچ کا رستہ اختیار کیا جائے اور دونوں ممالک کے کنسرنز کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک ایگریمنٹ کو فائنلائز کیا جائے۔ فیلڈ مارشل جنرل سید عاصم منیر کی قیادت میں یہ بڑا ایک ویژنری پیغام دیا جا رہا ہے آن انٹرنیشنل لیول۔ پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف کی قیادت میں یہ ایک پیغام دیا جا رہا ہے اور اب دیکھنا یہ ہے کہ امن جیتتا ہے یا پھر نہیں، لیکن پاکستان نے ایک جو کام کر دیا ہے اس سے بالکل ایک بات واضح ہو چکی ہے کہ یہ امن کی جیت ہے، یہ انسانیت کی جیت ہے۔ ایران کی جانب سے ناظرین ایک اور جو ایکشن لیا گیا جس نے سوشل میڈیا پر، تمام تر ڈیجیٹل پلیٹ فارمز پر، الیکٹرانک میڈیا کے پلیٹ فارمز پر اور جتنے بھی لوگ اس وقت جڑے ہوئے ہیں اس ڈیجیٹل دور میں، ان سب کی توجہ اپنی جانب کھینچ لی۔ وہ کیسے؟ ایرانی اسپیکر محمد باقر وہ جو جہاز میں آئے، اس جہاز کے اندر ان معصوم بچے جن کو شہید کیا گیا تھا مناب حملے میں، ان کے بیگز جن کے اوپر خون لگا ہوا تھا، وہ بیگز وہاں پر موجود تھے، ان بچوں کی تصاویر موجود تھی اور ان بچوں کی تصاویر، ان کے ساتھ وہ پھول، ان کی موجودگی میں اس پلین میں وہ آئے اور انہوں نے کہا کہ یہ سفر کے دوران میرے ساتھی ہیں، جس نے پوری دنیا کی توجہ اپنی جانب حاصل کر لی۔ امریکی اور اسرائیلی حملوں میں 250 سے زائد بچے اور 50 سے زائد اساتذہ کو شہید کیا گیا۔ صرف یہ نہیں ناظرین، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ایران مزید کیا کہہ رہا ہے؟ ایران یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم مذاکرات کے لیے بڑی خیر سگالی کے ساتھ آئے ہیں، لیکن امریکہ پر ہمیں اعتماد نہیں ہے۔ دوبارہ سے یہ اسٹیٹمنٹ دی جاتی ہے ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر کی جانب سے، محمد باقر کی جانب سے۔ آن دی ادر ہینڈ اگر امریکی ڈیلیگیشن کی بات کی جائے، امریکی ڈیلیگیشن کے اندر ہم نے آپ کو بتایا کہ جے ڈی وینس موجود ہیں، اس کے ساتھ ساتھ اسٹیو وٹکاف موجود ہیں، ڈونلڈ ٹرمپ کے داماد جیرڈ کوشنر بھی اس کے اندر موجود ہیں، اور یہ جب پاکستان آتے ہیں F-16 سے ان کا استقبال کیا جاتا ہے اور اب یہ کہا جا رہا ہے کہ چند گھنٹوں بعد یہ مذاکرات شروع ہو جائیں گے۔ آن دی ادر ہینڈ نیتن یاہو اس تمام تر صورتحال سے بڑا پریشان دکھائی دیتا ہے۔ وائی؟ نیتن یاہو اپنی جیت کا دعویٰ کر رہا ہے۔ نیتن یاہو کہہ رہا ہے کہ ہم جنگ میں جیت چکے ہیں، because he knows there is no other option for him to claim right now. Then this is the last option that he is saying, and that he is claiming that he has won the conflict, he has won the war against Iran. But what are the thoughts of the people living there? وہ لوگ جو کہ اسرائیل میں رہ رہے ہیں انہوں نے اس کے اس دعوے کو مسترد کر دیا ہے۔ نیتن یاہو کے اپنے ہی لوگوں نے، اپنے ہی شہریوں نے یہ دعویٰ مسترد کر دیا ہے کہ یہ جنگ وہ جیت چکے ہیں، اور یہ اسرائیلی چینل کا سروے بتا رہے ہیں۔ اسرائیلی چینل 13 کے سروے کے مطابق جو اسرائیلی عوام ہیں انہوں نے سروے میں نیتن یاہو کے اس دعوے کو مسترد کر دیا ہے، اور چند گھنٹے رہ چکے ہیں، نیتن یاہو کا ٹرائل بھی ہونے والا ہے۔ تو بڑی کوششیں کی جا رہی ہے اس ٹیبل ٹاکس کو، اس امن مذاکرات کو سبوتاج کرنے کی، لیکن اسلام آباد کی فضا اس وقت کچھ اور ماحول پیش کر رہی ہے۔ اسلام آباد تاریخی مذاکرات کو وٹنس کرنے والا ہے، گواہ بننے والا ہے کہ پاکستان نے کس طریقے سے پوری دنیا کو ایک عالمی جنگ سے بچایا، ایک ایسی جنگ جو کہ انسانیت کے خاتمے کا باعث بن سکتی تھی، ایک ایسی جنگ جو کہ اس دنیا کی معاشی تباہی کا سبب بن سکتی تھی، ایک ایسی جنگ جس سے بچے، بڑے، بوڑھے، مرد، عورت، خواتین کوئی بھی محفوظ نہ رہ سکتا۔ ہسٹوریکل سائٹس، ہسٹوریکل مونومنٹس، کچھ بھی محفوظ نہیں رہنا تھا، لیکن پاکستان ہیز پرووڈ اٹس ورتھ۔ پاکستان اب لاڈلا بن چکا ہے، دنیا کے فیصلے پاکستان میں ہو رہے ہیں، اور یہ دنیا کا ایک اہم ترین فیصلہ جس کو تاریخ میں ہمیشہ یاد رکھا جائے گا، یہ پاکستان کے اندر، اسلام آباد کے اندر کچھ دیر میں ہوگا۔ جیسے کوئی مزید ڈیولپمنٹ آتی ہے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، اپنا بہت خیال رکھیے، اللہ نگہبان۔